بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم۔ بیٹا آج ہم نظم ملمہ کی انگوٹھی، اس کے مشکل الفاظ کے معنی، سوالات کے جوابات اور اس نظم کا مرکزی خیال کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں پہلے الفاظ معنی کی طرف۔ یہ ہیں اس نظم کے الفاظ معنی۔ پہلا لفظ ہے ملمہ، سونے یا چاندی کا پانی چڑھایا ہوا۔ جھول، طے یا پردہ۔ اوچی، کم ظرف۔ اترا کر، غرور سے۔ گہنا، زیور۔ ذلت، رسوائی۔ گھٹیا، کم قیمت یا معمولی۔ ٹھکانہ، رہنے کی جگہ۔ مول، قیمت۔ تول، وزن۔ پاسنگ، برابر۔ یہ تھے اس نظم کے الفاظ معنی۔ آئیے اب اس کے سوالات کے جوابات کرتے ہیں۔ سوالات کے جوابات آپ لوگوں کو چھٹیوں کے کام میں تحریری طور پر فراہم کر دیے گئے ہیں، لیکن ایک دفعہ میں آپ کو زبانی گائیڈ کر دیتی ہوں۔ سوال نمبر 1 ہے، بڑا بول بولنے سے کیا مراد ہے؟ بڑا بول بولنے سے مراد ہے اپنی حیثیت سے بڑھ کر بات کرنا، اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا اور دوسروں کو اپنے سے حقیر اور کم تر سمجھنا۔ سوال نمبر 2 ہے، ملمہ کی انگوٹھی نے چاندی کی انگوٹھی سے کیا کہا؟ ملمہ کی انگوٹھی نے جب اپنی وقتی چمک دمک دیکھی تو وہ اپنی اوقات بھول بیٹھی اور چاندی کی انگوٹھی سے کہنے لگی کہ میرا اور تمہارا کوئی میل نہیں، تم ذات کی گھٹیا ہو اور کم قیمت ہو، جبکہ میں اونچے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں اور میں چمک دمک اور مول میں تم سے کئی گنا زیادہ ہوں۔ میرا اور تمہارا کوئی جوڑ نہیں اور میں اپنے سے گھٹیا ذات والی چیز کو پسند نہیں کرتی اور نہ ہی تمہارے ساتھ رہ سکتی ہوں۔ چاندی کی انگوٹھی نے ملمہ کی انگوٹھی کی باتوں کا کیا جواب دیا؟ چاندی کی انگوٹھی نے ملمہ کی انگوٹھی کی باتیں سن کر اسے جواب دیا کہ تم اس طرح غرور مت کرو اور یہ تمہاری چمک دمک کچھ ہی دن کی ہے جس پر تم اتنا غرور کر رہی ہو۔ وقت کے ساتھ ساتھ تمہاری چمک ختم ہو جائے گی اور تمہاری حقیقت سب کے سامنے آ جائے گی، اس لیے تم اپنی اصل کو مت بھولو، کیونکہ حقیقت جو ہے وہ کبھی چھپ نہیں سکتی، اور جو سچ ہے اسے مانو، کیونکہ سچائی اور حقیقت کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا اور غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، نہیں سانچ کو کچھ آنچ سے کیا مراد ہے؟ سانچ کو کچھ آنچ نہیں، یہ ایک ضرب المثل ہے اور اس کا مطلب ہے کہ سچائی اور حقیقت کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا اور کامیابی ہمیشہ سچائی کی ہی ہوتی ہے۔ یہ تو تھے اس نظم کے سوالات کے جوابات۔ آئیے اب اس نظم کا مرکزی خیال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بیٹا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مرکزی خیال کسے کہتے ہیں۔ مرکزی خیال کا مطلب ہے کہ کسی نظم یا سبق کا سب سے اہم حصہ، اس کے بارے میں اپنا خیال یا رائے ظاہر کرنا۔ کسی نظم یا سبق کا سب سے اہم حصہ مرکزی خیال میں شامل کیا جاتا ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ مرکزی خیال کسے کہتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مرکزی خیال لکھنے کا طریقہ کیا ہے۔ مرکزی خیال لکھنے سے پہلے نظم کو اچھی طرح پڑھیں اور سمجھنے کے بعد مرکزی خیال لکھیں۔ مرکزی خیال مختصر لکھیں، زیادہ تفصیل لکھنے سے گریز کریں۔ زیادہ سے زیادہ 4 سے 5 لائنوں پر مرکزی خیال مشتمل ہونا چاہیے۔ سبق کے اخلاقی یا نصیحت آموز پہلو کو ضرور مد نظر رکھیں، یعنی کسی سبق یا نظم سے آپ کو کیا نصیحت ملی اور آپ نے اس سے کیا سیکھا ہے۔
اس سے آپ ایک اچھا مرکزی خیال لکھ سکیں گی۔ یہ تو تھا مرکزی خیال لکھنے کا طریقہ۔ آئیے میں آپ کو اس نظم کا مرکزی خیال بتاتی ہوں۔ اس نظم کا جو اخلاقی پہلو تھا یا اس سے جو ہمیں نصیحت ملی وہ یہ تھی کہ ہمیں کبھی بھی سچائی اور اصلیت کو نہیں چھپانا چاہیے، اور حقیقت ایک نہ ایک دن ظاہر ہو جاتی ہے، اور غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے، اس لیے ہمیں کبھی غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ جی تو اس کا مرکزی خیال ایسے ہوگا۔ یہ نظم ملمہ کی انگوٹھی ہماری اردو کی درسی کتاب سریر خامہ سے لی گئی ہے۔ اس کے شاعر کا نام اسماعیل میرٹھی ہے۔ اس نظم میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے اور کبھی بھی جھوٹ بول کر اپنی اصلیت کو نہیں چھپانا چاہیے، کیونکہ جھوٹ زیادہ دیر چھپ نہیں سکتا اور اصلیت ایک نہ ایک دن سامنے آ ہی جاتی ہے۔ ہم جو ہیں اس پر ہمیں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں کبھی بھی غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی دوسروں کو اپنے سے حقیر اور کمتر سمجھنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ بچوں کو مرکزی خیال کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ بچوں نے الفاظ معنی اور مرکزی خیال اردو الف کی کاپی پر لکھنا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا کام۔ اللہ حافظ۔